اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور اور بے بس بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ یہ طے کر چکا ہے کہ انہی لوگوں کو امام بنائے گا، انہی کمزوروں کو کائنات کا وارث بنائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہوتا ہے قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید سمجھے۔ قرآن فقط تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن انسانی معاشرے کی بیماریوں کے دور کرنے کا ایک الہی نسخہ ہے۔ قرآن نظام بشریت کو بروئے کار لانے کا ایک الہی ہدیہ ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا اصول اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، سننے کا ثواب۔ اب آپ اگر سوچیں کہ اگر انسان دیکھ اور سن اور پڑھ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے تو اگر اس پر عمل کرے تو خدا کتنا خوش ہوگا۔ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ قرآن مجید پر عمل کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اور قرآن مجید ایک خاموش کتاب ہے، مگر ہمارے حضور پاک خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طاہرہ قرآن مجید کی بولتی زبان کا نام ہے۔ اسی لیے حضور نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں میں جو حدیث جس سے علامہ ابن حجر مکی عالم اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی،
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، اور ایک میری اطرت ہے جو اہل بیت ہیں. ان تمسکتم بہما، اگر تم لوگ ان دونوں سے متمسک رہے، ان دونوں کا دامن پکڑے رہے، لن تضلوا من بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. لہذا اسی کی روشنی میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، ہمارے نبی نے کیا پہنچایا ہے، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کی دیے ہوئے سنت کو لے، نبی کے دیے ہوئے ہدیے کو لے. نبی نے دیا کیا ہے؟ تو ہم نے تو منبر رسول سے دیکھا، کبھی پیغمبر نے علی کو دیا، کبھی حسن کو دیا، کبھی حسین کو دیا، اور امت کے حوالے کر دیا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور ایک نہیں عزیزان گرامی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جسے تمام علماء عالم اسلام بلا تفریق مسلک لوگوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، جس میں کہ پہلے کا نام علی ہوگا اور آخری کا نام مہدی ہوگا. میں اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آج اگر ہم 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو مان رہے ہیں تو یہ ہمارا بنایا ہوا کوئی قانون اور فلسفہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے دیا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. پیغمبر نے دیا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. لہذا میں اپنے موضوع کے مطابق عزیزان گرامی، منتظرین سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سیرت اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، میں ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عدد ہے 12، یہ 12 وہ عدد ہے جو خدا کو پسند ہے. یہ 12 وہ عدد ہے، یہ 12 1 سے لے کے 12 تک 12 یہ وہ عدد ہے جو خدا کو پسند ہے. یہ وہ عدد ہے جو انبیاء کو پسند ہے. یہ وہ عدد ہے جو اوصیاء کو پسند ہے. یہ وہ عدد ہے جو خاتم الانبیاء کو پسند ہے. اگر آپ دوسرے آسمانی کتابوں کے ماننے والے یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھیں تو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے عزیزوں میرے دوستو کہ جناب داؤد پیغمبر نبی تھے. جناب داؤد نبی تھے. جناب داؤد پیغمبر نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے 12 معلم مقرر کیا تھا. معلم یعنی ٹیچر، ہدایت کرنے والے. آپ اور بھی معین کر سکتے تھے، 13 بنا دیتے، 15 بنا دیتے، 20 بنا دیتے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان لوگوں تک دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گویا مبلغین جو دین پڑھائیں گے، دین سمجھائیں گے، جناب داؤد علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو معین کیا؟ 12 افراد کو. جناب عیسیٰ علیہ السلام گاؤں گاؤں جاتے تھے تبلیغ کرنے، گاؤں گاؤں جاتے تھے وحدانیت کا پیغام پہنچانے. تو آپ نے اپنی پوری قوم میں سے 12 لوگوں کو چنا اور انہی کو اپنا حواری بنایا، جسے عام لفظوں میں صحابی کہتے ہیں. ان 12 لوگوں کو جناب عیسیٰ کا حواری کہا جاتا ہے. ان لوگوں کو جناب موسیٰ کا ہم نشین کہا جاتا ہے. ان لوگوں کو جناب عیسیٰ کا ساتھی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گاؤں گاؤں جاتے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو جناب عیسیٰ نے بھی معین کیا تو کتنے لوگوں کو؟ 12 لوگوں کو. عزیزان گرامی، ایک حوالہ میں دیتا ہوں کتاب کا، مکاشفات یوحنا، یہ یہودیوں کی کتاب ہے. مکاشفات یوحنا، یوحنا ان کے ایک مقدس انسان گزرے ہیں. مکاشفات یوحنا میں لکھا ہے کہ جناب یحییٰ پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک یروشلم نازل ہو رہا ہے
یروشلم یعنی شہر، یروشلم کے معنی ہے شہر کے۔ آسمان سے ایک یروشلم نازل ہو رہا ہے، ایک شہر نازل ہو رہا ہے جس میں بڑی بڑی فصیلیں ہیں۔ فصیل کہتے ہیں شہر کے دروازے کے کنارے جو دیوار چوڑی چوڑی بنائی جاتی ہے، نوابین اور راجاؤں مہاراجاؤں کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اسے جو ہے کہتے ہیں فصیل۔ یہ دیواریں جو شہر کی حفاظت کرتی ہیں انہیں فصیل کہا جاتا ہے۔ جناب یحییٰ پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک شہر نازل ہو رہا ہے، نورانی شہر، جس میں بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اس میں 12 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک سردار کھڑا ہے۔ اب عزیزو، پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث جسے سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نبی وہ شہر ہے جس کے پہلے دروازے کو علی کہتے ہیں، آخری دروازے کو مہدی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آدری صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ذرا ایک بابا دے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو انہوں نے جو خواب میں دیکھا، جو مجھے کہنا ہے، جو شہر آسمان سے نازل ہو رہا ہے نورانی، اس میں 12 دروازے ہیں، 11 دروازہ نہیں دیکھا، 5 8 10 20 24 نہیں دیکھا، کتنے دروازے دیکھے؟ 12 دروازے دیکھے، اور ہر دروازے پر ایک سردار کھڑا ہے۔ توجہ دیدو، یہ اس کی تفسیر پھر پیغمبر کی یہ حدیث کرتی ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات اس بلڈنگ کے اندر جو آئے ہیں، چھت سے آئے ہیں، دیوار توڑ کے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ دروازے سے آئے ہیں، اور جب جائیں گے تو کہاں سے جائیں گے؟ دروازے سے۔ تو امام باڑے کے اندر اس فرش ادا پہ آنا ہوا ایک بار، اور دروازے سے گزر ہوا 2 بار۔ آپ اندازہ لگائے پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر نبی تک آنا ہے تو تمہیں دروازے سے 2 بار گزرنا ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور یہ دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت کی صبح ہو جائے، تو پھر ہمارا آخری دروازہ بنام امام زمانہ کھلا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، توریت کی بہت سی جلدیں ہیں، یہ یہودیوں کی کتاب ہے، اپنے بچوں کو بتا دوں، یہودیوں کی کتاب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت نازل ہوئی تھی، اسے یہودیوں نے کیا کیا کہ بہت اس میں ادھر ادھر کے واقعات ملا کر کے کتاب کو گویا ختم کر دیا، مگر ابھی بھی کچھ حقائق اس کے اندر موجود ہیں۔ توریت کی بہت سی جلدیں، چونکہ ان کے ابھی کئی مسلک ہو گئے، لہذا توریت کی بہت سی جلدیں ہیں۔ توریت تکوین کی 20ویں آیت، توریت تکوین کے نام سے مشہور ہے، اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جناب اسماعیل کے لیے، اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اسماعیل کے حق میں تمہاری دعا قبول کر لی، اور میں اسماعیل کو برکتیں دوں گا، ثمر آور بناؤں گا، اور اس برکتوں میں بڑھاوے اضافہ کروں گا، برکتیں بڑھاتا رہوں گا۔ توجہ دیدان گرامی، وَإِسْنَا عَشَرَ رَئِيسًا، اور میں اسماعیل کی نسل سے
12 رئیس پیدا کروں گا. تو جو فرما دیدان گرامی توریت تکوین کی آیت نمبر 20 میں اسماعیل کی نسل سے 12 رئیس پیدا کروں گا. عزیزو 12 رئیس کی بات ہے. اگر دنیاوی حکمراں ہوتے اللہ کی مراد تو پھر جناب اسماعیل کی نسل میں نہ جانے کتنے ہزار حکمراں گزرے ہیں. یہ دنیاوی بادشاہوں کا خدا تذکرہ نہیں کر رہا ہے بلکہ نسل اسماعیل میں 12 ایسے امام بناؤں گا کہ سلسلہ امامت باقی رہے گا اور اسلام زندہ رہے گا. کتنے رئیسوں کا وعدہ کیا دیدو؟ 12 رئیسوں کا وعدہ کیا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں. اور یہی نہیں بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توریت تثنیہ کی 17ویں آیت پڑھیں. ماشاءاللہ 17 آیت نمبر 17 اس میں لکھتے ہیں توریت تثنیہ یہ دوسری جلد ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے خیر و برکت و دعا اور بد دعا کرنے کے لیے 12 لوگوں کو منتخب کیا تھا. کتنے لوگوں کو منتخب کیا تھا؟ 12 لوگوں کو منتخب کیا تھا. یہ 12 لوگ وہ ہیں جو قوم کے اچھے لوگوں کے لیے دعا کریں گے, قوم کے فسادیوں کے لیے بد دعا کریں گے. انہیں کس نے منتخب کیا تھا؟ عوام نے منتخب نہیں کیا تھا, جناب موسیٰ نے منتخب کیا تھا. اس لیے کہ الہی کاموں کا انجام دینے والے کو عوام نہیں منتخب کرتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو معین کیا؟ 12 لوگوں کو. اب آپ ذرا اندازہ لگا دیدان گرامی سیرت عیسیٰ 12 لوگوں کو انہوں نے حواری بنایا. سیرت داؤد 12 لوگوں کو معلم بنایا, ہادی بنایا. جناب موسیٰ کی سیرت 12 لوگوں کو آپ نے قوم کی دعا بد دعا کے لیے منتخب کیا. اب آپ اس سلسلے کو دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 کی یہ گنتی اور 12 کی عدد اتنی مبارک ہے کہ اللہ کی سنت بن گئی. وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. خدا کی سنت کبھی بدل نہیں سکتی ہے, قیامت آ جائے گی مگر 12 کی مبارک گنتی باقی رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی اب آپ ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو گزشتہ انبیاء کی باتیں رہی ہیں, یہ گزشتہ انبیاء کی باتیں رہی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے اس عدد کے بارے میں؟ اس 12 کی عدد کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ غور فرمائیں. عزیزان گرامی آپ پڑھیں سورہ اعراف کی 159 آیت سورہ اعراف کی, جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حق کی طرف ہدایت کریں گے اور عدالت کی طرف ہدایت کریں گے. فوراً اس کے بعد دوسری آیت تو قرآن مجید میں کہا عزیزان گرامی, قرآن مجید کہتا ہے یہ لوگ وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا, اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ عدالت کے پھیلانے والے 12 ہوں گے. قرآن مجید نے بھی کتنی گنتی پیش کی؟ 12. یہ وہ لوگ ہوں گے جو حق کی طرف ہدایت کریں گے اور یہی لوگ عدالت پھیلائیں گے. یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 12 لوگ ہوں گے. اب اور آگے بڑھیں عزیزان گرامی, قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جس پر جب آپ نے عصا مارا تو قرآن کہتا ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. انہوں نے پتھر پر جب عصا مارا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی, اس سے 12 چشمے نکل پڑے. ماشاءاللہ. یعنی اس عدد کے سلسلے میں عزیزان گرامی اور
اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. ہم نے سال کے 12 مہینے بتائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے کتنے ہیں؟ پورے سال کے مہینے ہیں 12، اور ان میں سے 4 حرم، اربعۃ حرم، 4 مہینے محترم ہے. ذالک دین القیم، یہ محکم دین ہے. توجہ عزیزان گرامی، اگر یہ مہینے محکم دین ہیں تو دنیا کا کون سا مذہب ہے جو ان دنوں کو خوشی اور غم کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اگر مراد یہی 12 مہینے ہیں تو ان میں سے کون ہے مذہب والا؟ آپ دیکھیے نیو ایئر مناتے خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں ہندو دسہرا، دیوالی اور آپ کے نوراتری، نہ جانے کتنی جو ہے ان کے یہاں کے وہ تمام خوشیوں کے دن ہے اور غم کے دن ہے. نہ جانے کتنے دنوں میں یہودی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی روزہ رکھتے ہیں، دنوں کو تو وہ بھی مانتے ہیں. یہاں مراد دن نہیں ہے. ہم نے 12 رہبر بنائے ہیں. ان میں سے 4 وہ ہیں جو صاحب سیف ہوں گے، 4 وہ ہوں گے جو تلوار والے ہوں گے. مولا کائنات صاحب سیف تھے، امام حسن نے جنگ کی، صاحب سیف تھے. امام حسین نے جنگ کی، صاحب سیف تھے. امام زمانہ بھی آئیں گے تو ذوالفقار لے کے آئیں گے. ذرا ایک بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے محمد. اچھا عزیزان گرامی، قرآن نے بھی 12 کی گنتی بتا دی، محترم ہے. گزشتہ انبیاء کی امتوں نے بھی 12 گنتی کو، یعنی انبیاء نے اسے اپنی سیرت بنائی ہے رہبروں اور پیشواؤں کے سلسلے میں. سوال یہ ہے، حضور سرور کائنات ختمی مرتبت، یاسین لقب، مدثر لقب، تاہو یاسین جسے اللہ کہہ کے پکارے، اس کملیوں والے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ارشاد. اس سلسلے میں علماء عالم اسلام کیا کہتے ہیں؟ میرے نوجوانوں، یہ گفتگو اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر ہم 12 ائمہ کو مانتے ہیں تو بلا دلیل نہیں مانتے ہیں. اس لیے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ ہم 12 کیوں مانتے ہیں. لہذا دیدان گرامی، میں اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائے اور سماعت فرمائے. ترمذی شریف عالم اہل سنت کی متفق علیہ کتاب ہے. مسلمانوں میں یعنی حضرات اہل سنت میں 4 مسلک کے 4 مسلک اسے مانتے ہیں. ترمذی میں، اور یہ جو روایتیں میں نقل کر رہا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیلات کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ ان روایتوں کو جو یہ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، برجستہ ان اصحاب سے روایت کی ہے جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں. جابر بن سمرہ نے روایت کی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے، ام سلمہ ام المومنین نے روایت کی ہے، حذیفہ بن یمان نے روایت کی ہے، ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. یہی نہیں عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے. یہ تو وہ ہے جو میرے حافظے میں رکیے تھے نام، اس کے علاوہ سینکڑوں راویوں کے نام ہے جسے عالم اسلام متفق علیہ مانتا ہے. ایسے ہمارے علماء عالم اسلام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. آپ ترمذی کی روایت سنیں عزیزان گرامی، یکون بعدی 12 امیرا کلہم قریش. پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد 12 امیر ہوں گے، کلہم قریش، یہ سب کے سب خاندان قریش سے ہوں گے. نمبر 1 عزیزان گرامی، مشکات شریف
سب مانتے ہیں عالم اسلام کے لوگ. اس میں پیغمبر سے روایت ہے لا یزال الاسلام عزیزا 12 خلیفہ. میرے جب تک 12 خلیفہ رہیں گے تب تک اسلام عزت دار رہے گا. واہ ماشاءاللہ. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ لوگ مل جل کر کے ایک مردانی صلوات پڑھ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ مشکات شریف کی یہ روایت دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا یزال الاسلام عزیزا 12 خلیفتن. جب تک میرے 12 خلیفہ رہیں گے اسلام کبھی ذلیل نہیں ہوگا. توجہ دیجیے میرے دوستو، الحمدللہ پیغمبر کی آنکھ جس دن سے بند ہوئی ہے اب تک اور انشاءاللہ صبح ظہور تک اسلام عزت دار رہے گا. ذلیل کرنے والے ذلیل ہو گئے مگر اسلام کی عزت آج بھی باقی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو اسلام کی عزت باقی اس لیے کہ وارث باقی ہے، اس لیے کہ وارث باقی ہے. کنز الاموال یہ بھی عالم اہل سنت کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتابیں ہیں. انہوں نے 2 روایتیں اس سلسلے میں روایتیں تو انہوں نے بہت سی نقل کی ہیں. میں فقط کوٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ذہن کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، ورنہ جو لوگ اہل مطالعہ ہیں جائیں ان کتابوں کو پڑھیں. کنز الاموال میں ایک روایت یہ کہتے ہیں یکون بعدی خلفاء عدت نقباء موسیٰ. پیغمبر کی حدیث ہے میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے جناب موسیٰ کے نقیبوں کے برابر. جناب موسیٰ نے کتنے اپنے نقیب بنائے تھے؟ 12. توجہ دیدانی گرامی. دوسری روایت یہ نقل کرتے ہیں یکون لہذہ الامت 12 خلیفہ. پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اس امت کے لیے میرے 12 خلیفہ ہوں گے. توجہ فرمائے دیدانی گرامی. مسلم مشہور کتاب ہے حدیث کی، یہ عالم اسلام کی، آپ ذرا ان کی بھی روایت دیکھ لیں. ان هذه الامر تنقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ كلهم قریش. دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں میرے 12 خلیفہ نہ پورے ہو جائیں. اور وہ میرے تمام خلیفہ کس سے ہوں گے؟ قبیلہ قریش سے. یاد رکھیے گا دیدان گرامی، 12 اور قبیلہ قریش، 2 باتیں یاد رکھیے گا ذہن میں تاکہ میں اپنے نتیجے کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. عزیزو، بخاری شریف تمام عالم اسلام جانتا ہے، انہوں نے روایت نقل کی ہے، پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ انہوں نے لکھا ہے یکون 12 امیرا کلہم من قریش. بخاری کی روایت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 12 میرے امیر ہوں گے اور وہ سب کے ساتھ قریش قبیلے سے ہوں گے. توجہ دی دو. علامہ ابن حجر مکی نے کوشش کی کہ بنی امیہ کی کچھ نمک حلالی کر دیں. انہوں نے کوشش کی کھینچتان گھٹا بڑھا کہیں سے بنی امیہ کے حکمرانوں کو 12 کر دیں تاکہ یہ حکمراں 12 ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے. میرے پاس وقت نہیں آج عزیزو، ورنہ وہ تاریخ غلط مشہور ہے کہ بنی امیہ پیغمبر کے خاندان سے ہیں. غلط مشہور ہے. میں دلیل و تاریخی دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان باتوں کی طرف آپ لوگوں کے ذہن کو لے چلوں. عزیزو، کہیں غلام زادہ راجہ مہاراجہ کے برابر ہوتا ہے؟ اور اس سلسلے میں جو دلیل، میں ادھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اس سلسلے میں جو دلیل ہے عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی
اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ بنی امیہ خاندان پیغمبر سے نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے دلیل وہاں پہ لکھی ہے، جن حضرات کو شوق وہاں پڑھے جا کر کے۔ عزیزو، علامہ ابن حجر مکی نے سوچا کہ ان کو گھٹا بڑھا کر کے کھینچ تان کر کے 12 کر دیں، 12 کر بھی دیتے تو ان کی کوشش ناکام ہو جاتی، اس لیے کہ یہ خاندان قریش سے نہیں ہیں۔ مگر عزیزو، ترمذی مشہور کتاب ہے، ترمذی نے تحریر کیا کہ سعید نے سفینہ سے پوچھا، یہ روایت میری نہیں ہے، یہ ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ سعید نے سفینہ سے پوچھا کہ یہ حدیث جو پیغمبر کی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے قریش سے، تو کیا اس سے مراد اس کے مصداق بنی امیہ ہے؟ تو ترمذی شریف نے اس میں جواب لکھا ہے سفینہ کا۔ سفینہ کہتے ہیں زرقہ کی اولادیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ لفظ جو ترمذی نے لکھا ہے، زرقہ کی اولادیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ غاصب تھے، وہ ظالم حکمراں تھے۔ توجہ دیدان گرامی، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک فقرہ دیدان گرامی جو میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے مشہور مورخ اسلام عالم اہل سنت وحید الزما صاحب انتقال کر گئے، غالباً ہے نہیں اب، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب ہدیۃ المہدی، توجہ دیدو، اس میں وہ لکھتے ہیں بنی امیہ تو ہو ہی نہیں سکتے، اور بنی عباس بھی اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ توجہ دیدان گرامی، اس کے بعد انہوں نے پیغمبر کی حدیث کے مطابق اپنی اس کتاب میں 12 ائمہ کا نام لکھا، اور ترتیب کے ساتھ جس پر ہمارا عقیدہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا کائنات کو شروع کرتے ہیں امام حسن، امام حسین، ان کے بعد ہمارے 9 امام اور امام زمانہ تک پہنچتے ہیں۔ پتہ چلا ہمارے عقیدے پر اپنے دلیل نہیں، غیر بھی دلیل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آیت لکھی، اس آیت کی انہوں نے تفسیر میں پیغمبر اسلام کی حدیث مبارک کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اما السماء ذات البروج، قرآن کی آیت کہتے کیا ہے؟ یہ اس آیت کے سلسلے میں پیغمبر فرما رہے ہیں اما السماء فانا، آسمان میں ہوں، اور بروج ائمہ اثنا عشر جس کے پہلے کا نام علی ہے، آخر کا نام مہدی ہے۔ یہ کس نے لکھا عزیزان گرامی؟ عالم اہل سنت ہے وحید الزما صاحب، جنہوں نے ہدیۃ المہدی کتاب لکھی ہے۔ ایک باب آدھے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ آپ اندازہ لگائیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں عزیزو، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 12 ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے۔ بنی امیہ کے حکمراں 20 کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، لہذا 12 نہیں ہیں، ایک یہ قریش سے نہیں ہے۔ دوسری دلیل، اب بچے کون؟ بنی عباس، بنی امیہ کے بعد وہی حکمراں ہوئے نا، بنی عباس۔ بنی عباس قریش سے تو ہیں، اس لیے کہ خاندان پیغمبر سے ہیں، پیغمبر کے چچا عباس کی یہ اولادیں ہیں، تو یہ قریش سے ہیں، مگر ان کی گنتی 12 نہیں ہے۔ ان کے حکمراں تقریباً 36 کہے گئے ہیں تاریخ میں، 36۔ اور جو فرمایا عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پیغمبر کا مصداق وہاں تلاش کرنا پڑے گا جو 12 بھی ہو، قریش سے بھی ہو، تو مولا کائنات اور آپ کی معصوم 11 اولادیں قریش سے بھی ہیں اور 12 بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ان میں کے آخر کا نام پیغمبر سے ملتا ہے، جس کو زمانے غیبت میں لینے سے علماء نے منع کیا ہے۔
جو نام پیغمبر کا ہے وہی ہمارے زمانے کے امام کا نام ہے، مگر علماء نے نام لینے سے منع کیا ہے زمانے غیبت میں، اور آپ کو لقب سے یاد کیا جاتا ہے، مہدی، ابا صالح، اس طریقے صاحب الزمان، صاحب العصر، ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا امام انشاءاللہ تعالی آئے گا تب دنیا کو یقین ہو جائے گا پیغمبر کی حدیث کا مصداق کوئی اور نہیں، اولاد ابو طالب ہے۔ ماشاءاللہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ عزیزو، آج اگر ہم 12 ائمہ ہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عمل میں تقلید ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس کی مثال دے دوں، آپ کسی بیمار کا علاج کرنا ہو، آپ کو حق ہے کہ شہر لوٹن میں 50 ڈاکٹر ہیں، ان میں سے کسی کو معین کر لیجئے۔ اب آپ پڑھیں ان کی تمام زمانے آیات، صاحب یہ کیوں کون سی ڈگری لے کر آئے ہیں، یہ کس کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ کس کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ کس کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے یہاں کیا بیماری ہے، ہمارے یہاں کون ڈاکٹر جو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں تحقیق۔ مگر جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے تو جو نسخہ انجیکشن لکھے اس میں آپ چوچرا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عقیدے میں تقلید نہیں ہے، اور عمل میں اگر آپ اتنا پڑھے نہیں ہیں تو کسی کی تقلید کیجئے، کسی ایسے کی جو ذات سے زیادہ، جو احادیث پیغمبر، احادیث آل محمد کا سب سے بڑا عالم ہو، اس کو جو شرائط بیان کیے گئے۔ توجہ عزیزان گرامی، تو عقیدے میں تقلید نہیں ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ پیغمبر کو ہم نبی مانتے ہیں، ہمارے ایک ایک جوان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہم ائمہ معصومین کو مولا کائنات کو بلا فضل مانتے ہیں، ان کے بعد کی اولادوں کو ان کا جانشین مانتے ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، اس پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس یہی کافی ہے، اسی پہ ہم اکڑے پڑے ہیں کہ ہم تو صاحب شیعہ ہیں، ابا شیعہ، اماں شیعہ، دادا شیعہ، دادی شیعہ، نانا شیعہ، نانی شیعہ۔ اس پر اکڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ جتنا چاہے آدمی یہاں اکڑ لے، مگر وہاں پر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے کی ایک بات میں فقط جھلک پیش کر رہا ہوں، ایک جھلک پیش کر رہا ہوں عزیزوں۔ آپ حضرات کوشش کریں، ڈرے نا، موت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ ذرا تلقین کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر ترجمہ نہ ہو، تلقین وہی جو شانہ ہلا ہلا کر کے مرنے کے بعد سنایا جاتا ہے، جو آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہلا ہلا کے اسما افہم فلاں ابن فلاں۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ اسما افہم، سن اور سمجھ۔ توجہ فرمائے دیدانے گرامی، سن اور سمجھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کی روح یقین ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ۔ ہم زمانے کو یہی بتانا چاہتے ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا اگر مر جائے تو موت سے بھی دماغ خراب نہیں ہوتا، اما جب موت سے دماغ نہیں خراب ہوتا تو بخار سے نبی کا کیا دماغ خراب ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عزیزانی گرامی، ہلا ہلا کے ہم دونوں شانے کہتے ہیں اسما افہم، سن اور سمجھ۔ اللہ ایک ہے، نبی ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے، قرآن ہماری کتاب، یہ تلقین میں بتایا جاتا ہے، اوپر سے نقل کرائی جا رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں، ٹائم نہیں تھا کبھی دین پڑھنے کا، اب تو پھنسے ہو،
اب تو پھنسے ہو، اب تو پڑھو گے۔ اس میں ایک یعنی لکھا گیا ہے جناب بہلول دانا کے واقعات میں ایک واقعہ کہ بہلول دانا قبرستان میں آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کچھ لوگوں نے قرض لیا ہے، دے نہیں رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہاں تو آئیں گے۔ عزیزو آپ اندازہ لگائیں، اسماعی فہم سون اور سمجھ، اللہ ہمارا رب ہے، پیغمبر اسلام ہمارے نبی ہیں، یہی تو پڑھایا جا رہا ہے نا۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ائمہ اثنا عشر 12 امام ہمارے امام ہیں، پھر ایک ایک امام کا نام ہے۔ توجہ دیجو، اس میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے ملکین مقربین آئیں گی اور تم سے پوچھیں گے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ جواب دے دیا، مجھے من رب ہوگا، کہا اللہ ربی، من نبی ہوگا، کہا محمد المصطفیٰ، من امام ہوگا، کہا امیر المومنین، من قبلت ہوگا، کہا کعبہ۔ یعنی مطلب اس نے سارے جواب دے دیے، جتنا انہوں نے سوال کیا جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں یہ سب کہاں سے تم نے سیکھا؟ بھئی اب تو جواب دے دیا، آپ لوگ بھی تشریف لے جائیے۔ کہا جی نہیں، آپ کے دادا کو ہم نے سجدہ کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا ہے، یہ بتانا ہوگا کہ یہ سب کہاں سے سیکھا۔ اگر کہہ دیا ابا نے بتایا تھا، ہماری ممی نے بتایا تھا، ہمارے مولوی صاحب آتے تو انہوں نے بتایا، ہمارے قبلہ آتے تھے مجلس پڑھنے انہوں نے بتایا، فیل۔ جواب بتا کے بھی فیل، کیوں؟ ہمارے یہاں تقلیدی عقیدہ نہیں چلتا ہے، مکتب اہل بیت میں عقیدے میں تقلید نہیں ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، اس کے بعد کہتا ہے وہ عالم جو پڑھنے والا، اگر وہ پوچھے یہ سب کہاں سے سیکھا تو کہہ دینا اللہ ہدانی، اللہ نے میری ہدایت کی ہے، یعنی ہم نے اسے دلیلوں کے ذریعے سمجھا ہے، تقلید کے ذریعے نہیں سمجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اسی لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے جوانوں سے مذہب سیکھو تاکہ معرفت آل محمد پیدا ہو۔ روز اگر تم مذہب کو ٹائم نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک روز تو آؤ۔ اور میں بزرگوں سے کہتا ہوں جو لوگ ادارے چلاتے ہیں، جو لوگ سینٹر چلاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسے عالم دین رکھیے جو آپ کے نوجوانوں کی مذہبی تربیت کر سکے۔ اس کے لیے آپ جیسے تمام شرائط رکھتے ایک شرط یہ بھی رکھیں آپ، اس لیے کہ جاہل کبھی بھی معرفت پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے، معرفت کے لیے علم کی روشنی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بتاؤ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کون ایسا تھا جو جاہل تھا؟ یہاں علم کے کمالات کو عباس کہتے ہیں، مجتہد اور فقاہت کے کمالات کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ اگر یہ جاہل ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ عزیزو یہاں رک کر کے جو آخری فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے ہم لوگ ہم سب کے سب اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو سنیں غور سے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اس زمانے میں دینی تعلیم، معرفت آل محمد کی تعلیم، سیرت اہل بیت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اس سلسلے میں تحقیق، اس سلسلے میں ریسرچ کا سلسلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ حدیث میں ہے کہ جتنا دنیا میں علوم اہل بیت کو ذلیل کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ عزت دار ہو جائے گا۔ یہاں تک امام حدیث میں کہتے ہیں گھر میں جب بچے آپس میں جھگڑا کریں گے تو مائیں، ان بچوں کی ماں
حدیث اور آیت کی روشنی میں اپنے بچوں کے جھگڑے کا فیصلہ کریں گی. تو میں کہتا ہوں اے اہل بیت کے چاہنے والوں، اے امام کا انتظار کرنے والوں، اے عزاداران سید الشہداء، کیوں نہیں تم پھر اس پیغام پہ عمل کرتے جو عاشورہ کا پیغام ہے؟ آج ہی سے اپنے آپ کو معرفت آل محمد سے اتنا سجا دو کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے. بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کر دیا آپ لوگوں کی ذہن. معرفت چاہیے کربلا کو سمجھنے کے لیے، کربلا کو سمجھنے کے لیے معرفت چاہیے. کربلا جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے. کربلا سمجھنے کے لیے جہاں مادری شرافت کی ضرورت ہے، وہیں کربلا سمجھنے کے لیے اس نور علم کی ضرورت ہے جو صادق آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے. اس نور علم کی ضرورت ہے جسے باقر العلوم نے پہنچایا ہے. اس سیرت کی ضرورت ہے جس پر اصحاب امام چلے ہیں. عزادارو، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے ہیں، لکھ سکتے تھے میں اپنے دوست کو خط بھیج رہا ہوں. امام لکھ سکتے تھے میں ایک بہادر کو خط لکھ رہا ہوں، مگر امام نے کیا لکھا؟ الی الرجل الفقیہ، میں ایک مجتہد مرد کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں. آپ پہچانیں مجتہد کی قدر و قیمت. عزیزو، آج محرم کی 8 تاریخ ختم ہو گئی. 4 محرم سے پانی بند کیا گیا، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا. ایک ایک قطرے کے لیے آل پیمبر ترستی رہی، ایک ایک قطرے کے لیے. عزادارو، تاریخ میں علی اکبر نہاوندی یہاں تک لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ بہت پیاسی تھی، بہت پیاسی تھی. جناب زینب کو تلاش کر رہی تھی کہ شاید کہیں سے پانی کا کوئی انتظام ہو جائے. اماں رباب کے خیمے میں آئیں تو کیا دیکھا؟ بھیا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا، پیاس سے جناب علی اصغر. عزادارو، میں ایک فقرہ کہتا ہوں حسین کے عزادارو تم سے، مصائب کربلا کا رشتہ احساس سے ہے. جب احساس آپ کریں گے تب روئیں گے. صحرا کوئی موٹی چھت نہیں ہے، کپڑے کی چھت جو خیمہ ڈالا جاتا ہے، اور 3 دن کی پیاس. جناب سکینہ پیاس بھول گئی. جناب زینب کو دیکھا کہ بھیا علی اصغر کا گہوارہ جھلا رہی ہیں، جھولا جھلا رہی ہیں، بھول گئی پیاس. پھوپھی اماں آؤ چلو اصحاب حسین کے خیموں میں چلیں، شاید اصحاب حسین نے اپنے بچوں کے لیے کچھ پانی بچا کے رکھا تو ہم بھیا علی اصغر کو لا کے پلا دیں. جناب زینب کہتی بیٹی یہ ممکن نہیں ہے. اصحاب حسین اپنے بچوں کے لیے پانی رکھے اور حسین کے بچے پیاسے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. مگر تم کہتی ہو بیٹی تو میں چل رہی ہوں. جناب سکینہ کا ننھا ہاتھ پکڑ کے چلی. جناب زینب اصحاب حسین کی کسی ایک خیمے میں داخل ہوئی تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اصحاب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ جمع ہیں، مٹی ہٹاتے ہیں، جہاں کہیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اپنا پیٹ زمین سے سٹا کے لیٹ جاتے ہیں. عزادارو آپ محسوس کریں کتنے پیاسے ہیں آل محمد، کتنے پیاسے ہیں عزادارو. آپ حضرات انشاءاللہ مجلس کے بعد شبیہ گہوارے علی اصغر کی زیارت کریں گے. عزادارو یہ تبرکات ہیں، آل محمد نے تبرکات کی نسبت دی. عزادارو آل محمد نے تبرکات کی نسبت دی. یہاں تک راوی کہتا ہے عزادارو، یہاں تک راوی کہتا ہے. آپ حضرات رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. پہلے میں یہ فقرہ بتا دوں عزادارو تبرک کی حیثیت کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس جب بشیر آیا اور آ کر کے کہتا مولا آپ لوگوں کو میں شام سے یہاں تک لایا ہوں، اگر کسی طریقے کی کوئی زحمت و تکلیف ہوئی ہو تو معاف کریے گا، اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں آقا. امام نے فرمایا بشیر ذرا رک، میں اپنی پھوپھی اماں زینب سے کہہ دوں. اے عزادارو
جیسے ہی امام عالی مقام آئے، پھوپھی اماں وہ شیخ جو ہمیں لے کے آیا بڑے ادب و احترام سے، وہ شیخ جا رہا ہے، آیا ہے آخری رخصت کے لیے، اپنے بچوں کے پاس جا رہا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں جا کے شیخ سے اتنا کہہ دو جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک وہ نہ جائے گا۔ آئے امام نے فرمایا پھوپھی اماں نے تجھے روکا ہے۔ عزادارو امام باتیں کر رہے تھے بشیر سے، اتنے میں جناب زینب نے ایک رومال میں بندھا ہوا ایک کچھ سامان دیا، آواز دی لے آ کے میرے سید سجاد کو دے دو، کہنا سید سجاد بشیر سے اتنا کہنا ہمارے پاس مال دنیا میں جو قیمتی تھا ہم نے دے دیا، ورنہ ہم کربلا میں لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس مال دنیا میں اب کچھ قیمتی نہیں ہے، بشیر اسے قبول کر لے۔ عزادارو جیسے ہی امام نے دیا تو بشیر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا میں کسی اجرت کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ اور آپ کی پھوپھی زینب فقط اتنا کہہ دیں گی رسول اللہ سے بشیر میرا غلام ہے تو میری بخشش کا سہارا ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا بشیر لے لے، بنت علی نے دیا ہے، انکار نہ کر، پھوپھی اماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سنو گے عزادار اس کے آگے کی روایت، ایک مرتبہ بشیر نے جیسے ہی رومال کھولا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا مولا یہ سیدانیوں کے زیورات، مولا یہ فاطمہ کی بیٹیوں کے زیورات میں دیکھ نہیں سکتا مولا، آپ انہیں ہٹا لے مولا۔ عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد نے ان زیورات کو اپنے ابا کے نیچے دبا لیا، اس کے بعد کہا اچھا یہ رومال لے جا۔ اب جو اس نے رومال دیکھا اس میں خون کا دھبا ہے اور 3 تیروں کا سوراخ ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہتا مولا یہ دھبا خون کا کیسا، یہ سوراخ کیسا؟ سید سجاد تڑپ کے رونے لگے، اے بشیر بھیا علی اصغر کے گلے پہ بندھا تھا جب ارملہ کا تیر چلا، لے جا بشیر یہ میرے بھائی علی اصغر کی علامت مظلومیت، لے جا یہ تبرک ہے کربلا کا بشیر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو آپ مظلومیت آل محمد تو دیکھیں، یہی نہیں عزادارو، آج بھی میرے ملک میں ایک علاقے میں جلوس نکلتا ہے، تعزیہ آتا ہے، ہندو ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں سب باندھے ہوئے، تعزیہ آیا عالم مبارک آیا شبیہ الجناح، ایک ایک جب تبرکات گزر جاتے ہیں، آخر میں جب گہوارے علی اصغر آتا ہے، یہ کوزوں میں دودھ لیے عورتیں کھڑی رہتی ہیں، جیسے ہی جناب علی اصغر کا گہوارہ آتا ہے یہ بیویاں اس میں یہ گردہ ڈالنے لگتی ہیں، اعلان کر دیا رباب کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ عزادارو مظلومیت آل محمد کے لیے انسانیت چاہیے، مظلومیت آل محمد کو سمجھنے کے لیے۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جب آواز دی ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، اتنے میں خیمے سے ایک آواز جو بلند ہوئی رونے کی، امام حسین علیہ السلام آئے، آواز دی میری بہن زینب۔ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا آپ کا صدا استغاثہ سنا علی اصغر نے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، جناب علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ امام نے فرمایا بہن زینب میں اس وہ زبان کی زبان سمجھتا ہوں، لاؤ میرے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ، شاید میرے بچے پہ رحم کھا کے لوگ پانی دے دیں۔ آپ ابا کا سایہ کر کے جب چلے، ظالم سمجھ رہے تو حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں سلو کرنے کے لیے۔ امام نے جب ابا کا دامن ہٹایا، دادارو آواز دی قوم اشقیہ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، تم میرے بچے کو پانی دے دو 2 قطرے۔ عزادارو اے اولاد والو باپ مانگ رہا ہے پانی، میرے بچے کو تم لوگ پانی پلا دو۔ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو حسین پی لے گا، عزادارو تو امام کہتے ہیں میں کھا کے کربلا پہ لٹا دیتا ہوں۔ سنو گے صاحبان اولاد 6 مہینے کا بچہ ہے اور کھا کے کربلا کے لیے حمید ابن مسلم کہتا ہے اگر ایک دانہ بھی ڈال دیا جاتا تو جل کے وہ خاک ہو جاتا۔ ارے 6 مہینے کے بچے کو حسین نے لٹا دیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو امام نے دیکھا میرا بچہ جابلب ہے، اٹھا لیا فوراً امام نے اپنے ہاتھوں میں۔ عزادارو احساس کریے، احساس، جناب علی اصغر کو جب ہاتھ میں لیا،
آواز دی میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو. آپ نے سوکھی زبان اپنے ہونٹ پر ایک مرتبہ پھیری عزادارو. قیامت آ گئی, لشکر یزید میں سب رونے لگے, پیسر سعد رونے لگا عزادارو. اس موقع پہ پیسر سعد نے دیکھا کہیں انقلاب نہ آ جائے تو کہتا ہے کہاں ہے ہرملا, حسین کے کلام کو ختم کر دے. عزادارو ایک مرتبہ اس نے تیر چلے کمان میں جوڑا. جناب مختار سے اس نے خود کہا میرا ایک تیر خطا کر گیا اس لیے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ آگے کھڑے ہیں, پھر میں نے تیر چلایا مگر میرا تیر نشانے میں نہیں لگا, دیکھا علی مرتضیٰ آگے کھڑے ہیں. عزادارو اس تیر کے بارے میں ایک فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں جو تاریخ کہتی ہے. آپ حضرات جب احساس کریں گے تب روئیں گے صاحبان اولاد. بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اور 3 پھل کا تیر. تاریخ لکھتی ہے شرارتی گھوڑوں کو روکنے کے لیے عرب یہ تیر استعمال کرتا تھا. کہاں گھوڑے کی موٹی کھال, کہاں 6 مہینے کا ننھا سا گلا. جیسے ہی تیر چلا فانقلب صبی بید ابی, بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ فوراً منقلب ہو گیا. عزادارو تاریخ یہاں تک لکھتی ہے, اسپیڈ اتنی ہے اس تیر میں, اتنی ہے تاریخ لکھتی ہے اگر مولا حسین شہزادے کو زور سے پکڑے نہ ہوتے شہزادہ تیر کے دانت کہاں تک جاتا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ چلو میں خون لیا, آسمان کی طرف آواز آئی حسین قیامت تک یہ قطرہ نہیں بڑھاؤں گا. چاہے زمین کی طرف آواز آئی حسین ایک دانہ نہیں ہوگے گا قیامت تک. امام نے اپنے چہرے پہ مل کے کہا اسی عالم میں نانا رسول اللہ. امام عالی مقام پلٹے عزادارو, خیمے کے پاس آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے بڑھے پھر پیچھے پلٹ رہے ہیں, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہو سکتا ہے میرے امام نے سوچا اور رباب پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گا, سکینہ کہے گی تو میں جواب کیا دوں گا. میں تو یہ وعدہ کر کے آیا تھا بچے کو لے جا رہا ہوں پانی پلانے. عزادارو مگر امام جیسی خیمے میں داخل ہوئے جناب سکینہ دوڑ کے آئیں, آواز دی بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا. ابھی جناب زینب کا سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ جناب امام حسین نے ابا کا دامن پلٹ دیا. پیچھے سے رباب آتی ہوئی دیکھ رہی ہے میرے بچے کا گلا کٹا ہوا ہے. تڑپ کے رباب نے ایک بچہ ایک فقرہ کہا کیا میرے لال تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے. عزادارو آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی, آپ نے حق ادا ادا کر لیا, آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں, آپ نے رباب کو پرسا دے لیا. عزادارو میں ختم کر دیتا مصائب, میں ختم کر دیتا مصائب, مگر عزادارو ذرا چلو مولا حسین اور جناب صغرا کو بھی تو پرسا دے لیں. بس آخری فکر عزادارو, انشاءاللہ بہت روئیں گے عزادارو, بہت روئیں گے آپ حضرات. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہی ایک لاش ہے جسے امام نے دفن کیا ہے. پشت خیمہ پہ آئے, لاش کو زمین پہ رکھا اور اپنے نیام سے ذوالفقار نکالا. امام نے چاہا کہ مٹی کو ہٹائے قبر کھودے. امام نے دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے. اے علی اصغر کی مظلومیت پہ رونے والوں, میری ماں بہنوں میرے بھائیوں, فقط ہم نہیں پتھر روئے ہیں. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دادا اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. عزادارو تمہارے مریضوں کو اللہ شفا دے. جو لوگ یہاں بیٹھے مریض یا ان کے گھروں میں, میرے مالک جناب علی اصغر کے صدقے میں ان مریضوں کو شفا کامل عطا کر.
تمام عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی میرے اللہ جلوس آئے عزاداروں ماتمداروں کی تو حفاظت فرما. عزاداروں آخری فقر و زحمت تمام ہے. امام علیہ السلام نے دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے. امام نے پوچھا ذوالفقار رونے کا کیا سبب ہے؟ کہ مولا ایک مرتبہ آپ کے بابا جنگ سے واپس آئے تو مجھ پر خون کے دھبے لگے تھے. آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے حوالے کیا علی مرتضیٰ نے کہ ذوالفقار کو دھو دو. جب مجھے صاف کر رہی تھی تو میں نے غور کیا زہرا نبی کی بیٹی ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے. میں نے پوچھا بی بی زہرا رونے کا کیا سبب ہے؟ بنت رسول کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا نانا رسول میرے بابا رسول خدا کے پاس جبریل آئے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کربلا میں میرے حسین کو بلا کے لوگ بھوکا اور پیاسا نرغ یادہ میں گھیر کے مار ڈالیں گے. میرا بچہ پیاسا مارا جائے گا, کوئی وفا کرنے والا نہ ہوگا. میں نے وعدہ کیا تھا بی بی سے آقا کی اگر میں کربلا میں رہی تو مولا حسین کے ساتھ وفا کروں گی. مجھ کو کیا معلوم تھا مولا علی اصغر کی قبر کھود نہیں ہوگی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو مولا جناب علی اصغر کو دفن کرتے آخری فقر زحمت تمام. عزادارو امام علی مقام دفن کر کے جیسے ہی اٹھے کسی نے پیچھے سے آواز دی السلام علیک ایھا الغریب. بہت رو گے عزادارو, بس آخری فقر زحمت تمام ہے. بہت رو گے, نہ جانے آئندہ برس زندہ رہے نہ رہے. آخری فقر عزادارو. اور عزادارو اتنا رو کہ تمہاری رونے کی آواز جناب رباب کی قبر سے ٹکرا جائے. عزادارو امام علی مقام نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, سلام کرنے والا کہتا السلام علیک ایھا الغریب. امام پلٹ کے کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ اس صحرا میں تو حسین کا کوئی جواب لینے والا نہیں ہے, تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہا آقا میں گزر رہا تھا. صاحب معلی سبتین نے لکھا یا یہ ملک تھا یا یہ جن تھا. میں مدینے میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا. آپ کے گھر سے کسی بچی کے سسکنے کی ایسی آواز آئی آتا کہ میں برداشت نہ کر سکا. میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا گھر ہے. جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا دروازے کی پشت پہ بیٹھ کے بیمار بیٹی تڑپ تڑپ کے روتی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا اے آل رسول میرا گزر عراق سے ہونے والا, تمہیں کچھ کہنا ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ کہتا کہ مولا ایک بچی نے کہا کہ شیخ رک جا, میں نے ایک خط لکھا ہے اپنے بابا کے نام, میرے بابا کو خط پہنچا دینا. مولا وہ خط لے کے آیا ہوں. امام نے آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا, بڑی دیر تک روتے رہے. عزادارو امام نے فرمایا, ایک مرتبہ آنے والا کہتا کہ مولا مجھے ذرا در خیمہ پہ لے چلیے. کہتے مولا میں تجھے در خیمہ پہ کیا کرنے لے چلوں؟ کبھی بھی ایک پیغام نے دیا بی بی نے. کیا پیغام دیا ہے؟ کیا جب تو در خیمہ پہ پہنچے گا آواز عورتوں میں پہنچے گی سہرا کا قاصد آیا ہے, میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا, ضرور در خیمہ پہ آئے گا. بھیا کو کلیجے سے لگانا. حسین تڑپ گئے, بڑی دیر کی تو نے, ابھی ابھی میں اپنے بچے کو دفن کر کے اٹھا ہوں. ماتم حسین واہ حسینہ واہ علی.